سے دوسرا بھی دے گا بہت اچھا ہے، ورنہ چھپا کر کے دیجئے، بلا کر کے دیجئے، پہنچ کر کے دیجئے۔ یہ پہنچ کر کے نیکی کرنا بہت بڑا ثواب ہے، بہت نیکی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، کیجئے۔ ہزاروں سڑک پر ایسے لوگ موجود ہیں، بھوکے موجود ہیں، بغیر کپڑے کے موجود ہیں، سردی کا زمانہ اس وقت میں ہے، ٹھنڈی راتیں ہوتی ہیں، کتنے بے یار و مددگار ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ نکلیے، چلیے، ٹہلیے، گھومیے کبھی اس نیکی سے، اور جا کر کے یہ نیکی کا کام کیجئے۔ اللہ رب العالمین کس سے خوش ہو جائے؟ تو اللہ نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، تمہارے گناہ کو ہم مٹا دیں گے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اور یہ سب نبی پاک علیہ السلام سے نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دلوا دیں گے، خیرات کروا دیں گے یا ایمان میں داخل کرا دیں گے۔ ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے، ہدایت میرے پاس، جس سے ہم چاہتے ہیں اس سے ہدایت دے دیتے ہیں۔ کسی کو نہیں چاہا تو بخیل بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، کسی کو چاہا تو پھر اپنے کپڑے میں ببول کے کانٹے لگا کر کے بھی سارا مال میرے نام پر لٹا دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ اور اختیار میں ہے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ، جب بھی کوئی چیز خرچ کرو تو صرف ایک ہی نیت ہو، کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُعَفَّى، اور اللہ فرما رہا ہے جو بھی خرچ کرو گے ہم پورا بڑھا کر کے کیا کریں گے؟ دیں گے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ آخری آیت لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا، مانگنے والے کی بھی کئی قسمیں ہیں، اتنے ایک ہے ایسے جو لوگ پیشہ ور ہیں، ان کا ایک پیشہ ہی ہے، ان کے پاس میں کتنی بھی دولت آ جائے گی پھر بھی مانگے بغیر اس کے سکون نہیں ہوگا۔ اور آج فقیروں کے پاس اتنی دولت ہے جو کبھی کبھی اچھے لوگوں کے پاس، دینے والے کے پاس بھی نہیں ہے۔ جب چھاپے ماری ہوتی ہے، جب پکڑے جاتے ہیں، بینک بیلنس دکھائے جاتے ہیں تو اللہ اکبر، ایسا نکلتا ہے کہ بیچارہ دینے والا بھی افسوس کرتا ہے کہ کیوں دیا اس کو۔ لاکھوں کا بزنس کرتے ہیں لوگ آج، ایک یہ پیشہ ہو گیا ہے۔ خیر، تو ایک قسم ایسا ہے، ایک ایسا ہے کہ وہ اپنی ضرورت چھپائے رکھتے ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں رہن سہن میں کہ کسی کو احساس تک کی نہ ہو کہ یہ ضرورت مند ہے۔ تو اللہ فرمایا تم ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، کیا کرو؟ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو لوگ تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی تلاش کرو کہ جو لوگ نکل کر کے کہیں اپنی ضروریات کسی کے سامنے لجاجت چمٹ کر کے، پکڑ کر کے، خوشامد کر کے مانگتے نہیں ہیں، بلکہ گوشہ نشینی ہے، نکلتے بھی ہیں تو بالکل اپنے آپ کو سکون اطمینان سے۔ لہٰذا کپڑے اچھے دیکھ کر کے یہ نہ سمجھ لو کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے، بلکہ آپ کبھی اس کی کسی طرح سے قریبی سے یا چہرے سے، انداز سے، ان کے کسی ارد گرد دوست احباب سے حالات کا جائزہ لے کر کے ایسے لوگوں کی مدد کیجیے۔ اللہ فرمایا اگر ایسے فقیر و ایسے ضرورت مندوں کی اگر تم مدد کرو گے تو کیا ہے؟ یہ زیادہ بڑا نیکی ہے، اور ایسوں کی دینا چاہیے۔ اس لیے یاد رکھیے ہمیشہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری علیہ الرحمہ، مفسر قرآن، جن کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو نکلا کرتی تھی، اتنے شناخت ان کے کہ حلال و حرام کو یہی دیکھ کر کے پہچان کر دیتے تھے، یہ حلال، یہ حرام۔ جانچنے کے لیے کسی نے 2 kg سیب لایا، ایک حرام کا اور ایک حلال کا، دونوں اس تھیلے میں مکس کر دیا، حضرت حلال والا نکالنے، حرام والا واپس کر دیے، کہا کہ یہ سب حرام ہے اور ایسا کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کرنا۔ اس شناخت کے آدمی کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے جانیں کہ میرا یہ پیسہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے، اور کیسے ہم سمجھیں کہ یہ پیسہ ضرورت مند کے پاس جا رہا ہے؟ کچھ اس کی علامت، پھر یہ ہم کیسے جانیں کہ یہ میرا پیسہ حلال کا ہے، یہ حرام کا ہے جو جا رہا ہے خیرات صدقات میں؟ کہا کہ لے آؤ ایک حلال کا ایک حرام کا، اور پھر تم خیرات کرو۔ لہٰذا اس نے لایا اور کہا کہ دیکھو، تلاش کرو تمہارے اپنے تجربے سے اور دو۔ تو دیا، ایک بہت مجبور لجاجت اور بہت بوسیدہ حال کو دیکھ کر کے اس نے کیا کیا؟ پیسہ دے دیا اپنے پاس سے نکال کر کے۔ وہ لیا، سیدھے شراب پینے چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ دیکھتا رہا۔ کہا کہ اب یہ پیسہ لے کر کے جاؤ۔
اور اب پھر تم دو. تو اس نے دیکھا کہ کہیں کوئی نہیں, پتہ لگا ایک شخص ہے لیکن کپڑے اچھے, سب کچھ اچھے, ظاہر بہت اچھا, دل اس کا چاہا کہ اسی کو دے دوں. دے دیا. اس نے دیا تو اس نے شکر ادا کیا کہ کئی دن کے فاقے ہمارے گھر میں چل رہے, اللہ نے تجھے فرشتہ بنا کر کے بھیجا. آ کے بتایا کہ ہاں یہ ہے فرق ہے, یہ غلط پیسے غلط ہی جگہ میں جائیں گے. یہ فضول خرچیاں ولی میں شاندار ٹھاٹ باٹ کرنے والے یہ نہ سمجھیں کتنا لیبل لگا لو, فضول خرچی ہو رہی ہے تو سمجھو کہ یہ پیسہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ اس میں غلط ہے. فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں, وہ دل خود فتویٰ دے دیتا ہے, خود اس کا احساس. فضول پیسے فضول میں جائیں گے آپ کے, غلط پیسے غلط میں جائیں گے آپ کے, اسراف میں جائیں گے, صحیح جگہ پر نہیں آئیں گے. اگر صحیح جگہ پر مانا ہوتا تو قسم خدا کی مسجد اور مدرسے والوں کو ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا کہ ہماری مسجد میں دے دو, ہمارے مدرسے میں دے دو. اگر صحیح جگہ پر میں پیسے خرچ ہوتے تو آج مؤذن امام کی تنخواہ اتنے کم نہیں ہوتی. یہاں کوئی نہیں آ کر کے دیتا اپنے سے کہ حضرت ہماری طرف سے مسجد سے ٹھیک ہے اتنا دے رہے ہیں, اب ہماری طرف سے 2000 دے دیجئے. لیکن وہ 2000 فضول خرچیاں کر سکتا آسانی کے ساتھ میں, لیکن یہاں کر کے نہیں دے سکتا ہے. وہ جا کر کے فٹ پاتھ پر میں پانی پوری کھا سکتا ہے, آئس کریم کھا سکتا ہے, دوستوں میں گپ مار سکتا ہے, مرغیاں ادھر ادھر کھا سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اس کا ضمیر کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ ایک اپنی مسجد کے مجبور مؤذن کو جا کر کے 2000 اپنی طرف سے دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس پیسے میں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑی ہے تیری آمدنی میں. یہ فرق ہے میرے بھائیو بزرگوں. اسی لیے ہمیشہ صحیح چیز صحیح جگہ پر, غلط چیز غلط جگہ پر جاتی ہے. یہ اللہ کا ایک اصول بنایا ہوا ہے. اس لیے دنیا میں مانگنے والے بہت ملیں گے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ایسے حال میں بیٹھے ہوئے صرف اللہ اللہ, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں لیکن اندر سے بڑے اس کے تقاضے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو خرچ کرو, اللہ کا بہت بڑا اللہ کا انعام اور اللہ کی طرف سے. آخری ایک واقعہ سنا کر کے آپ کو بات ختم کر دوں. جنید بغدادی بڑے بزرگ گزرے, حضرت جنید بغدادی بہت بڑے اللہ والے گزرے, مشہور ولیوں میں ہیں. لیکن پہلے وہ پہلوان تھے. کیا تھے؟ پہلوان تھے, کشتی کرتے تھے, بادشاہ کے درباری پہلوان تھے وہ. تو سال 6 مہینے میں ان کا مقابلہ کرواتا تھا بادشاہ, اور بڑے بڑے انعام رکھتا تھا کہ میرے پہلوان کو اگر کوئی شکست دے دیا تو پھر یہ انعام. تو 6 مہینے میں 3 مہینے میں وہ کراتا تھا. ایک مرتبہ اعلان ہوا ملک کے پہلوانوں کے لیے کہ آؤ ہمارے جنید پہلوان سے کیا کرو, مقابلہ کرو, انعام اتنا اتنا. کوئی بھی نہیں آیا. سب جانتے تھے اس سے بلا وجہ ہم لوگ لڑیں گے, شکست کھا جائیں گے, فائدہ نہیں ہے, یہ بڑا ماہر آدمی ہے پہلوانی میں. ایک آدمی سیدھا سادھا کیا کیا, انٹری کر دیا, جنید سے ہم پہلوانی کریں گے. اب جب ہو گئی بات, اعلان ہے بادشاہ کا, تو کہا کہ کوئی آیا نہیں گا, ایک تو آیا تو تم کو یہ تماشا کرنا ہے. لہٰذا میدان میں لوگ اتر گئے, دیکھنے والے, تماشا دیکھنے والے وہ بھی آ گئے, بھیڑ ہو گئی, بادشاہ کا بھی اسٹیج لگ گیا, سب کچھ ہو گیا. وہ بیچارہ بندہ سیدھا سادہ معصوم قسم کا آدمی جو کبھی بھی پہلوانی کیا نہیں تھا, میدان میں وہ بھی اترا. جنید بغدادی پہلوانی کی کیفیت اور حیت میں اپنے تمام فن کے ساتھ میں آئے. بادشاہ دیکھ رہا ہے, ارے یہ دبلا پتلا آدمی میرے پہلوان سے کیسے لڑے گا, کیسے مقابلہ کرے گا, یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. لیکن میدان میں جب آیا نا تو وہ آدمی کان میں حضرت جنید کو کہا کہ دیکھو میں پہلوانی وغیرہ کبھی بھی نہیں کیا ہوں, کشتی نہیں کیا ہوں, کوئی فن مجھے معلوم نہیں ہے, اور آپ کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں, آپ سے ہم کہاں پہلوانی اور کشتی کر سکتے. تو حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے کہا پھر آئے کیوں, جب تم جانتے تھے تو آئے کیوں. کہا کہ ایک مجبوری سے آیا ہوں. کیا ہے مجبوری؟ کہا کہ میں آل رسول یعنی رسول اللہ کے خاندان کا آدمی ہوں, گھر میں بڑا فاقہ ہے, بڑی پریشانی ہے, بچے بھوک سے بھی پریشان ہیں, میں بھی پریشان ہوں.
زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہوں، صدقہ خیرات سید آل رسول کھا نہیں سکتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑا سید 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 اور جہیز میں بڑا ارے اللہ کے رسول کے نام اور خاندان رکھ کر کے کیوں بدنام کرتے ہو؟ مت بدنام کرو، شرمندہ ہو جاؤ گے، نبی ٹھوکر میں مار دیں گے، کہیں تو ہٹا دیں گے میرے نام کو، اس نے بدنامی کیا ہے، میرے خاندان کو رسوا کیا ہے۔ اگر نسبت ہے قیمتی تو پھر کام ویسا کیجیے۔ میں آل رسول ہوں، زکوٰۃ صدقات لے نہیں سکتا ہوں، بڑی غربت ہے، پریشانی، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بھی شرم لگتا ہے کہ کہیں اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائے، اس لیے سوچا کہ یہ انعام والا پیسہ تو حلال ہے، انعام سے جو مل جائے گا تو حلال ہے، اس لیے آ گیا ہوں تاکہ میں جنید سے کچھ کہہ کر کے اپنا کام بنا لوں گا، اس لیے آیا ہوں۔ آپ اگر شکست آج کھا لیں اور ہم کو جتا دیں تو یہ انعام ہم کو ملے گا، تو یہ انعام سید کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ جنید اس وقت پہلوان تھے، وہ اولی نہیں بنے تھے، کہا کہ ٹھیک ہے، میں زمین پر گر جاؤں گا، میرے سینے پر تو بیٹھ جانا۔ ہے آج کوئی ایسا آدمی؟ اب تو کہتا ہے کہ تم اینٹ کا جواب چاہتے ہو، میں پتھر سے دوں گا، پتھر کا جواب لوہے سے دوں گا، لوہے کے جواب گولی سے دوں گا، کیا تم سے کم ہوں؟ تیری غربت پر مجھے ہنسی آ رہی، خوشی آ رہی، یہ ہے آج مسلمان۔ گر گئے ہیں حضرت جنید اور بیٹھا دیے سینے پر۔ بادشاہ کہا کرے جنید اس کمزور سے تم کیسے شکست کھائے، یہ مجھے منظور نہیں ہے، پھر کرو۔ 3 مرتبہ بادشاہ کرایا اور 3 مرتبہ حضرت جنید گرے اور اس غریب کو سینے پر بیٹھاتے رہے۔ کہا کہ بادشاہ مجھے بھی پتہ نہیں میں کیسے گر رہا ہوں، صرف گر رہا ہوں، یہ جیت گیا ہے، اعلان کر دیجئے، انعام اس کے حق میں کر دیجئے، میری شکست لکھ دیجئے۔ کہا کہ نہیں، تم نے کچھ فراڈ کیا ہے اندر سے۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ تو پہلوان ہے وقت کا، کیسے اس نحیف آدمی کمزور سے شکست کھائے گا؟ نہیں، تم نے کچھ کیا ہے، جان بوجھ کر کے میری ناک کٹا دیا تم نے۔ ناراض ہو گیا بادشاہ، کہا کہ اب آج سے میرے دربار کی پہلوان تو نہیں، نام تیرا ہٹایا، ملازمت ختم، نکال دیا، دربار سے نکال دیا۔ اسی وقت اس غریب کو انعام دے دیا۔ یہ حضرت جنید چلے گئے اور ایک درخت کے سائے رات میں بیٹھے، رات میں سوئے، نیند لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے کہا جنید، دنیا کا بادشاہ تم کو ہٹایا، لیکن پوری کائنات کا بادشاہ نے اپنا لیا ہے تم کو، اس لیے کہ تم نے ایک میرے خاندان کے آدمی کی عزت کے لیے تو نے دنیا میں شکست کھایا ہے۔ اللہ کے رسول کے نام کو بدنام مت کرو، اللہ کے رسول کے نام اور اسلام کو بدنام مت کیجیے، رسوا ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو آج مسلمان رسوا ہو ہی رہا ہے، اور ہو جائیں گے مرنے کے بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، مت رسوا ہو۔ یہ روٹی، یہ بوٹی، یہ سب یہی دنیا کے لیے ہے۔ نبی کے نام کی عزت و احترام، نبی کے فرمان کی عزت و احترام کیجئے، اسی میں کامیابی ہے۔ جاؤ جنید، دنیا کا بادشاہ ٹھکرایا، عرش کا مالک تجھے اپنا لیا، اسی دن سے کیا بنے؟ حضرت جنید بغدادی، ولیوں کا ایک ولی بنے۔ آج تک ان کا نام ولیوں میں لیا جا رہا ہے۔ نہ وہ کوئی پڑھے تھے، نہ کوئی بڑے مدرسے کے فارغ تھے، نہ کوئی وہ وظیفہ پڑھ کر کے بنے، صرف بنے تو اس لیے بنے وہ، اور بنایا اللہ نے کہ ایک غریب کے ساتھ ہمدردی کیے، غریب کے لیے اپنے آپ کو جھک گئے، اور ایک اللہ کے رسول کے نام کی عزت کو اونچا کیے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اونچا کیا۔ اسلام میں آئیے، شریعت کو اونچا کیجئے، قرآن کو اونچا کیجئے، اللہ خود اونچا کر دے گا۔ اس لیے فقیروں میں بھی اس فقیر کا خاص خیال رکھیے، ان ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیے جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے، نہ اپنی شکلیں بنا کر کے پیش کرتا ہے، نہ آپ سے چمٹتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کیا کیجئے؟ اس کی مدد کیجئے۔ پھر دیکھیے اللہ آپ کی روزی، آپ کی صحت اور آپ کی آل اولاد میں کتنی ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے گا۔ خلاصہ یہ میرے
میرے بھائیو بزرگوں، سمجھداری اگر مل گئی تو یہ بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ سے کبھی پریشانی کے وقت میں معاہدہ کر لو، نظر مان لو، منت مان لو اور ادا کرو، اللہ اس کو کیا کرے گا؟ پوری کر دے گا۔ تیسری بات یہ ہے، جس طرح سے دل چاہے صدقہ خیرات کرتے رہیے، مگر دل کو پاک اور نیت کو صاف رکھیے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے جو راستوں میں اور آپ کے پاس آ کر کے چمٹ کر کے نہیں مانگتے ہیں، بلکہ کوئی اپنے دین کی کام خدمت میں اپنی غربت اور صبر استقامت سے لگے ہوئے ہیں، ایسوں کی مدد کیجیے، انشاءاللہ بہت ہی اس میں اللہ خیر عطا فرماتا ہے، اپنی رضا نصیب فرماتا ہے۔ سب سے آخری بات، اپنے عمل قول و فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو کوئی توہین اور کسی طرح سے بدنام مت ہونے دیجئے، تبھی تو ہم اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے، ورنہ یہاں تھوڑی سی کو تعریف کیا لیکن آخرت میں رسوائی ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی سمجھ کی توفیق عطا